اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اور اس سے پیچھے والی آیات یعنی پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے میں جو اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی دلیل ہے اور ان دلائل کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آج کی بھی آیات مبارکہ میں 6 دلیلیں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بطور دلیل کے ارشاد فرمائی۔ پہلی دلیل، ان اللہ خالق الحب والنوا۔ حب کہتے ہیں دانے کو اور نوا کہتے ہیں گٹلیوں کو۔ اب کسان کی طرف دیکھیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین کو پہلے نرم کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کیاریاں بنانے کے بعد پھر اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، زمین کے اندر اس بیج کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد اس میں پانی لگا دیتے ہیں۔ پانی لگا کے گھر واپس آتے ہیں، صبح جاتے ہیں تو اس دانے میں سے ایک سبز پتا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور ایک جڑ نیچے زمین میں جا رہی ہوتی ہے اور ایک اوپر پتا نکل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس دانے کو رب پھاڑتا ہے، یوں 2 حصے کرتا ہے۔ دانے کو پھاڑنے کے بعد پھر زمین کو پھاڑتا ہے، جس زمین کے اندر ہم نے دانے کو بویا تھا، زمین بھی اس نے پھاڑی، دانے کو بھی پھاڑا اور اس میں سے سبزہ نکال دیا۔ دوسری دلیل، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکال رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کس سے؟ بے جان نطفے سے، پانی کے قطرے سے۔ یہ بے جان ہے اور بے جان میں سے جاندار پیدا کر رہا ہے۔ انڈا ہے، انڈا بے جان ہے اور آنڈے میں سے جاندار نکال رہا ہے۔ پھر اسی طریقے پر جاندار میں سے بے جان نکال رہا ہے۔ جاندار مرغی ہے، اس میں سے انڈا نکال رہا ہے جو بے جان ہے۔ یہ سارے کمال کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ ایک اللہ ہی ہے جو مردے سے زندہ اور زندے میں سے مردے کو نکال رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہیں؟ تمہارا رب پھر کون ہے؟ کس کو تم خالق بنائے بیٹھے ہو؟ کس کو تم رازق بنائے بیٹھے ہو؟ کس کو تم موت و حیات کا مالک بنائے بیٹھے ہو؟
کس سے مشکلات حل کروانے چلے ہو؟ کس سے اولاد کی بھیک مانگی چلے جا رہے ہو؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ عزت کی بھیک مانگ رہے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے والا ذالکم اللہ، ایک اللہ۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جانا یہ انتہائی نا انصافی ہے، کم عقلی ہے۔ اس کو بے وقوفی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ عقل مند بندے کا کام نہیں ایک مالک رب کو چھوڑ کر، قدرت والے رب کو چھوڑ کر کسی اور میں یہ صفات تلاش کرنا، کسی اور کے اندر یہ صفات ظاہر کرنا انتہائی کم عقلی ہے۔ پھر فرمایا خالق الاصباح، بتاؤ اندھیری رات کو ختم کرنے کے بعد صبح کون طلوع کرتا؟ رات کو بھی پھاڑ رہا ہے اور پھاڑنے کے بعد اس میں سے دن کو نکال رہا ہے۔ کیسا ہے وہ اللہ کہ جس نے رات تمہیں دی ہے اس لیے کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ سارا دن کام کرتے ہو، تھکے ماندے، جیسے ہی بستر پر لیٹتے ہو تمہیں نیند طاری کر دیتا ہے۔ جب تمہیں نیند میٹھی نیند چلاتا ہے تو سارے دن کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں۔ جن کو اس وقت نیند نہیں آتی اس کی نیند کو بھی اللہ ہی نے اچکا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو اپنے اعمال پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ اتنی میڈیسن استعمال کرنے کے باوجود بھی اس کو نیند نہیں آ رہی۔ کتنے لوگ ہیں راحت کے لیے، سکون کے لیے گولیاں کھاتے کہ ہمیں نیند آ جائے، لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی۔ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، کہاں نافرمانی کر رہا ہوں میں۔ فرمایا وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، رات کو دن کے اوپر کیسے غالب کرتا ہوں اور اس کے غلبے پر ہر چیز ٹھہر جاتی ہے۔ رات کو جب رات چھا جاتی ہے، کہیں کوئی آواز آتی ہے، سناٹا، ہر چیز رک جاتی ہے۔ اڑنے والے جانور بھی اپنے بلوں میں گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اور کام کرنے والے انسان بھی اپنی مشینری، اپنے کارخانے، اپنی صنعت، اپنے تمام دفاتر بند کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے، تاکہ اب سارے دن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گھر آ جائے۔ اور پھر اس رات کو ہم تمہارے لیے سورج نکالتے ہیں، چاند نکالتے ہیں، دن کو سورج نکالتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک ایک حساب، ایک اندازہ ہے۔ سورج وقت سے پہلے ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں نکل سکتا، چاند بھی ایک سیکنڈ سے پہلے نہیں نکل سکتا، اور غروب بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے ان کے اندر ستارے رکھ دیے ہیں، یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب کون لگا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس مالک ملک، وہ قادر مطلق، وہ غالب رب جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور سب سے زیادہ علم والا ایک اللہ ہے
جس نے اپنے انداز سے ہر چیز کو چلایا ہوا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کے حضور وہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، اے اللہ اگر تیرا حکم ہے تو میں نکلتا ہوں، اگر تیرا حکم نہیں ہے تو میں، اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ سورج باہر نکلتا ہے۔ جس دن اجازت نہ ملی اس دن دن نہیں نکلے گا، اس دن دن کو ترس جائیں گے، رات ہی رات ہوگی، رات ختم ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح چاند ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ نکلتا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے وہ بھی نکلنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ جس نے آسمانوں پر بڑے بڑے ستارے اور سیارے پیدا کر رکھے ہیں، وہ چل رہے ہیں، اپنی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، اس زمین سے، اس سورج سے، اس چاند سے کئی گنا وہ بڑے۔ سورج پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر روشنی نکلتی ہے، پھر اس میں کرنیں نکلتی ہیں، پھر روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ چاند مہینے کے شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 بڑا ہوتا 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 14 تاریخ کو وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے، پھر 15 تاریخ سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، مہینے کے آخر تک وہ بالکل باریک سا رہ جاتا ہے۔ کون ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنے والا؟ کس کی طاقت ہے اس کو چھوٹا کرے؟ کس کی طاقت ہے اس کے حجم کو کم کرے، اس کی روشنی میں رکاوٹ بنے؟ کوئی دنیا کی طاقت نہیں۔ پھر وہ سیارے جو چل رہے ہیں، آج تک کبھی دیکھا ہو آپس میں ٹکرائے ہوں؟ وہ ستارے اور سیارے چلتے ہیں، ٹکراتے بھی نہیں۔ تیرے بنائے ہوئے بسیں اور کاریں روڈ پر چلتے لگتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بازار میں چلتے چلتے انسان بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ٹکریں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ گاڑیاں ایک دوسرے ٹکراتی ہیں، وہ رب جس نے سیارے اور ستارے بنائے ہیں، آج تک نہ اس سے پہلے اور قیامت تک یہ تمہیں آپس میں ٹکراتے نہیں نظر آئیں گے۔ ہاں، جب اس کا حکم آ گیا کہ بس بھائی اب نظام ختم، سب کو سمندروں میں گرائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور سارے کے سارے پانی کے اندر، سمندروں کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، یہ پانی کی نظر ہو جائیں گے۔ کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے، نہ کسی کو نقصان دیتی ہے، اور نہ کسی کو یہ فائدہ دیتی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور وہ اس ستاروں کے ذریعے سے لِتَهْتَدُوا بِهَا، ہم راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آج بھی عرب کے علاقوں میں جنگلوں کے اندر راستہ تلاش کرنے کے لیے قطب ستارے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ یہ قطب ستارہ شمال کی طرف ہوتا ہے، ہمیشہ یہ شمال کی طرف ہوتا ہے، اور وہیں سے اپنا راستہ معلوم کیا جاتا ہے کہ میں نے مغرب میں جانا ہے، مشرق میں جانا ہے، شمال میں جانا ہے، جنوب میں جانا ہے۔ پانیوں میں سفر کرنے والے
بحری جہازوں پہ یہ اس ستارے کی مدد کے ساتھ پانی میں اپنی سمت معلوم کرتے ہیں، اپنا قبلہ معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ستارے بھی انسان کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ کس لیے ہیں؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ زمین بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، زمین کے اندر غلجات اگتے ہیں یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، پھل وغیرہ اگتے ہیں یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور پھر زمینوں کے اوپر ہم اپنے گھر بناتے ہیں یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، پھر اس زمین کے اوپر پانی کا نظام ہے، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، پھر اسی زمین کے اوپر پہاڑ ہیں یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر ندی نالے اور چشمے اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں، اس کے فائدے ہی انسان۔ یہ کس کو فائدہ دے رہی ہے؟ اوپر آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، یہ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ انسان۔ ہر چیز اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور انسان کا بھی بنانے کا کوئی مقصد تھا نا۔ یہ ہر چیز انسان کے لیے، اور انسان کس لیے؟ اللہ کے۔ اللہ نے اس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جن اور انسان کو کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں مڑتا، تصور ہی نہیں آتا، خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا۔ کیا ہم جانوروں جیسے ہیں؟ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیا بس یہی کام ہے؟ نہیں، جب اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اس نے کن فیکن کہہ کر آسمان بنایا تھا، زمین بنائی تھی، کہنے سے یہ ہر چیز بن گئی۔ فعال لما یرید کہا اس نے، اور ہر چیز کو وجود مل گیا۔ لیکن انسان تجھے کن فیکن کہہ کر نہیں بنایا، اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلقت بیدی، تیری پرورش اور تیری پیدائش، تیری تخلیق تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ انسان کا چہرہ، انسان کی شکل و صورت اور انسان کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے یہ چہرہ، یہ منہ اللہ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اس پر تھپڑ نہ مارو، اس پر لعنت نہ کیا کرو، اس کو ملامت نہ کیا کرو، یہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ میرے آگے جھکے گا، کسی اور کے دروازے پر نہیں جھکے گا، اپنے راستے میں اپنے دربار میں جھکانے کے لیے بنایا تھا۔ فرمایا یہ ساری دلیلیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اس شخص کے لیے ہیں جو جانتا ہے، جس کو پتا ہے یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے، یہ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، جانداروں کو بھی بے جان کو بھی، سب کچھ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے کے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کو تم خدا مانو گے میں کیسے برداشت کروں گا، میرے علاوہ کسی اور کو خالق مانو گے میں کیسے برداشت کروں گا، میرا جو تم شریک بناؤ گے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، ہر چیز برداشت ہے لیکن یہ شرک مجھے برداشت۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان یشرک بہ، میرے ساتھ کسی کو شریک تم بناتے ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، میں تمہارا زنا بھی برداشت کر سکتا ہوں،
تمہاری شراب بھی برداشت کر سکتا ہوں، تمہارا ظلم بھی برداشت کر سکتا ہوں، تمہارا ایک ایک گناہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن شرک کبھی برداشت نہیں کروں گا اور اس کو معاف بھی نہیں کروں گا۔ سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معافی۔ اللہ سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ کو ہی ہمیں اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا پروردگار ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔